کہ ہم اسٹڈی کر کے اچھے گریڈز بھی لے سکیں اور ایک بیلنسڈ لائف بھی گزار سکیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو سمارٹلی اسٹڈی کرنے کے 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ آسانی سے اچھے مارکس لے سکتے ہیں، اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ جتنی آپ محنت کر رہے ہیں اتنی ہی محنت کر کے آپ جتنے مارکس لے رہے ہیں اس سے زیادہ مارکس سکور کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ دوستو، اسٹڈی سیشنز آر مور امپورٹنٹ۔ اگر آپ نے 4 گھنٹے کے لیے پڑھنا ہے یا 6 گھنٹے کے لیے پڑھنا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنے اسٹڈی ٹائم پر اپنے روم میں جائیں اور اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، اور جتنی دیر آپ نے پڑھنا ہے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے، اتنے گھنٹے پڑھنے کے بعد ہی کمرے سے باہر نکلیں۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ایسے ہی پڑھتے ہیں، اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، برین پر ہونے والی ریسنٹ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ سٹڈی کے دوران بریکس بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو ریٹین کرنے کے لیے ہمارے برین کو بریک چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے ایک پودے کی گروتھ کے لیے اسے ہفتہ میں 1 دن لگاتار پانی دینے سے اچھا ہے کہ ہر روز اسے صرف 5 منٹ کے لیے پانی دیا جائے، ایسے ہی لگاتار 4 گھنٹے پڑھائی کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اس ٹائم کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں۔ تو دوستو، بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ کے لیے پڑھیں اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، اور پھر 10 سے 15 منٹ کی بریک لیں، تھوڑی تازہ ہوا کھائیں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں اور دوبارہ پڑھائی شروع کر دیں۔ آپ اس کام کے لیے ٹائمر یوز کر سکتے ہیں، الارم کلاک یوز کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے آپ کو میجیکل ریزلٹ ملیں گے۔ آپ کے برین کا فوکس اور کنسنٹریشن بہتر ہو جائے گا اور اس کی چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت بہت بہتر ہو جائے گی۔ دوستو، سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے برین کی پرفارمنس 46% تک بڑھ جائے گی۔ آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا اور دیر تک یاد رہے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، خصوصی خیال رکھنا ہے کہ بریکس کے دوران آپ نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا، ٹی وی نہیں دیکھنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کا دماغ ریلیکس ہونے کی بجائے بزی رہے۔ ریویو یور لیسنز پیریوڈیکلی۔ دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کوسچن یاد کرتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھ کر بھی دیکھ لیتے ہیں یا کسی کو سنا لیتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سوال تو اب پکا ہے، اچھی طرح یاد ہو گیا ہے۔ لیکن جب اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد ایگزامز میں یا ٹیسٹ میں وہ کوسچن آ جاتا ہے تو بعض اوقات ہم اسے صحیح طرح ریکال نہیں کر پاتے، یاد نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ سوال ہم نے اچھی طرح یاد کیا تھا۔ تو دوستو، میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہم یاد کرتے ہیں وہ انفارمیشن ہمارے برین میں سٹور ہوتی ہے، ہماری میموری میں۔ بیسیکلی ہماری میموری 2 طرح کی ہوتی ہے، شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری۔ جب بھی ہم کوئی سوال پہلی دفعہ یاد کرتے ہیں تو وہ انفارمیشن ہمارے برین کی شارٹ ٹرم میموری میں سیو ہوتی ہے، لیکن شارٹ ٹرم میموری میں سیو کی ہوئی انفارمیشن زیادہ دیر تک سیو نہیں رہتی، ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سوال کو ان باتوں کو ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس سوال کو، اس چیپٹر کو زیادہ دیر تک یاد رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا برین اس انفارمیشن کو لانگ ٹرم میموری میں شفٹ کرے، اور اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ ہم اپنے لیسنز کو ریوائز کرتے رہا کریں۔ جب ہم چیزوں کو ریویو کرتے رہتے ہیں، ریوائز کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا برین اس انفارمیشن کو شارٹ ٹرم میموری سے اٹھا کر لانگ ٹرم میموری میں شفٹ کر دیتا ہے، اسے وہاں سٹور کر دیتا ہے، اور لانگ ٹرم میموری میں سٹور کی ہوئی انفارمیشن ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی سٹڈی ہیبٹ بنائیں، اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح بنائیں کہ جو کچھ بھی آپ نے یاد کیا ہے وہ چاہے کتنا بھی اچھا یاد کیوں نہیں کیا، اس کو ایک مخصوص ٹائم کے بعد ریوائز ضرور کیا کریں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ عادت آپ کی پروڈکٹیوٹی کو، آپ کی یاد رکھنے کی صلاحیت کو بہت حد تک بڑھا دے گی۔ تو دوستو، اگلی ٹپ ہے ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان تھنکنگ۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پڑھائی میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، اچھے مارکس اور اچھے کیریئر کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن اچھے مارکس لے نہیں پاتے۔ ان کے دماغ میں دن بھر یہی چلتا رہتا ہے کہ یار بہت ٹائم ضائع کر لیا، بہت وقت برباد کر لیا، اب اور نہیں، اب تو مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے،
खूब मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं तो दिमाग में यही चल रहा है, फैमिली के साथ गपशप करने का टाइम है तो फिर भी दिमाग में वही चल रहा है कि अच्छे मार्क्स, लेकिन अच्छे मार्क्स फिर भी नहीं आते। वो हमेशा एवरेज मार्क्स ही स्कोर कर पाते हैं और उनको समझ भी नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि इनको फिक्र बड़ी होती है। तो दोस्तों मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। हमारा जो दिमाग है ना, इसको हम जिस तरह चलाएंगे उसी तरह चलना शुरू हो जाएगा। जब हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा माइंड इसी तरह ट्रेन हो जाएगा। क्रिकेट खेलते हुए अगर हम केमिस्ट्री के टेस्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि यार अभी उसकी भी तैयारी करनी है, 5th चैप्टर है यार, वो तो है ही बड़ा मुश्किल, तो पढ़ाई करते वक्त हम ये जरूर सोचेंगे कि अमजद ने जो रन आउट मिस किया था ना, मैच हम उसी वजह से हारे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हुए भी पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की फिक्र लगी हुई है, और इस तरह ये पढ़ते कम और सोचते ज्यादा है, फिक्र ज्यादा करते हैं और मार्क्स कम लेते हैं। तो दोस्तों जो टाइम सोचने पर लगाते हो ना, वो पढ़ने पर लगाओ। खाली सोचने से कुछ नहीं होता, सोचो कम और इस दुनिया को कुछ करके दिखाओ।